باب سجود القرآن، یہ باب جب آیت سجدہ کوئی پڑھے گا نا تو اس کے لیے کیا کرے گا؟ سجدہ تلاوت کرے گا۔ الفصل الاول عن ابن عباس رضی اللہ عنہ، ابن عباس سے یہ روایت فرماتے ہیں قول سجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالنجم، سورہ نجم میں آپ علیہ السلام نے سجدہ کیا تھا۔ وسجد معه المسلمون والمشرکون، مسلمانوں نے مشرکوں نے بھی سجدہ کیا تھا اس موقع پر۔ والجن والانس، جنات اور انسان سب نے کیا تھا۔ رواہ البخاری۔ اب یہاں پر کیا مطلب ہے کہ اس نے سجدہ کیا تھا اس جگہ پر وغیرہ، مشرکین نے بھی کیا تھا، تو مطلب یہ ہے نا کہ جب حضرت رسول اللہ علیہ السلام سورہ نجم پڑھ رہے تھے نا تو اس میں اللہ والعزات کا لفظ بھی آتا ہے نا، تم نے یہ آیت پڑھی ہوگی۔ ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذن قسمة ضیزی، جو آیتیں ہیں نا، یہاں پر جب آپ علیہ السلام پہنچ گئے تو آپ علیہ السلام پر بہت زیادہ کیا ہوا انوارات مستغرق ہو گئے، اور لوگوں پر بھی اس کا بہت اثر ہوا، تو اس کی وجہ سے مشرکین نے جو سجدہ کیا تھا نا وہ مجبوراً کیا تھا، اختیاراً نہیں کیا تھا، یعنی وہ بھی کیا ہو گئے، مغلوب ہو گئے اس بات سے، اور انہوں نے ان بت وغیرہ کے نام سن کر نہ سمجھ گئے کہ ہمارے بتوں کا نام بھی تو آیا ہے اس میں، اور ان کی تردید ہو گئی۔ بعض لوگ یہاں پر کیا کرتے، سورہ نجم میں جو آیت ہے نا، کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام سے کچھ کلمات نکلے تھے جو کیا تھے، بتوں کی صفات اس میں بیان ہو رہی تھی، تو یہ بات کیا ہے، غلط ہے۔ اس واقعے کو محدثین نے، مفسرین نے، علماء ائمہ محققین نے کیا سمجھا ہے، غلط سمجھا ہے۔ سورہ نجم میں حضرت رسول اللہ علیہ السلام نے سجدہ کیا، اب یہ سے کیا ثابت کرنا ہے، یہ مسئلہ اختلافیہ ثابت کرنا ہے۔ اور اسی طرح سے سجدہ تلاوت جو ہے نا، اس کے متعلق علماء حضرت کا اختلاف بھی ہے۔ امام ابو حنیفہ صاحبین کے نزدیک سجدہ تلاوت واجب ہے، فی الفور کرے گا، اور ائمہ ثلاثہ کے نزدیک یہ سنت ہے۔ ہمارے احناف حضرات اس سے استدلال کرتے کہ قرآن کریم میں جہاں پر سجدہ تلاوت کا ذکر آیا ہے وہاں پر امر کا صیغہ آیا ہے، امر کے لیے جب قرینہ صارفانہ ہو تو وجوب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس طرح ابن عمر سے کی حدیث ہے، اس سے بھی ثابت ہوتا ہے۔ جمہور حضرات کہتے ہیں کہ عمر سے اور ابن عمر کی جو حدیث ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ سجدہ تلاوت واجب نہیں ہے۔ وہاں پر انشاءاللہ اور النشاء کے الفاظ آئے ہیں۔ جواب ہم یہ دیں گے کہ حضرت عمر اور ابن عمر صاحب کا اپنا اجتہاد ہے، اور جو قرآنی آیات احادیث مبارکہ ہے نا ان کے مقابلے میں ان کے اقوال حجت نہیں ہے، اور جہاں پر آیا ہے نا کہ یہ کیا نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، تو وہاں پر فرض کی نفی ہے، وجوب کی نفی نہیں ہے۔ پھر یہ جو سجدے تلاوت ہے نا، ہمارے امام صاحب کے نزدیک 14 سجدے ہیں۔ سورہ حج میں پہلا والا سجدہ ہے، دوسرا ہمارے نزدیک نہیں، سورہ سواد میں ہے۔ اس طرح سورہ حجرات سے لے کر آخر قرآن تک جو 3 سجدے ہیں نا وہ بھی ہمارے نزدیک شمار ہوتے ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک بھی 14 سجدے ہیں، لیکن وہ کیا کرتے، سورہ حج میں وہ کیا کہتے ہیں کہ دونوں سجدے کیے جائیں گے، ہمارے نزدیک صرف پہلا والا ہے، اور سورہ سواد میں وہ سجدہ نہیں سمجھتے، ہمارے نزدیک سورہ سواد میں ہے۔ امام مالک سے کے نزدیک 11 سجدے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سورہ حج والا دوسرا سجدہ بھی نہیں ہے اور پہلا والا بھی نہیں، اور حجرات سے آخر تک کی 3 سجدے وہ بھی امام مالک سے شمار نہیں کرتے، اور سورہ سواد والے کو شمار کرتے ہیں۔ امام احمد سے کے نزدیک 15 ہے۔ اور یہ جو سجدے ہیں نا، سورہ اعراف میں، سورہ رعد، نحل، بنی اسرائیل، سورہ مریم، حج والا پہلا سجدہ، فرقان والا سجدہ، سورہ نمل، الف لام میم سجدہ، حامیم سجدہ، یہ جو سجدے ہیں نا اس میں علماء حضرت کے اتفاق ہے۔ حج والا جو دوسرا سجدہ ہے نا یہ، اور اس طرح سے سواد والا سجدہ، اور مفصلات کی جو 3 صورتیں ہیں نا، سورہ النجم اور سورہ انشقاق، سورہ علق وغیرہ، ان 5 سجدوں میں علماء حضرت کے اختلاف ہے۔ ہمارے نزدیک کچھ ہے اور کچھ نہیں، 14 ہے، صرف ایک نہیں ہے، سورہ حج والا، دوسرا نہیں، بقیہ ہیں۔ امام مالک اور کچھ نکال رہے، امام احمد کے نزدیک ایک زائد سورہ
حج والا دوسرا بھی ملاتے ہیں۔ آگے کہہ رہا نبی ہریرہ رضی اللہ عنہ قول سجدنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ علیہ السلام کے ساتھ سجدہ تلاوت کیا تھا، پھر اذا السماء انشقت، اذا السماء انشقت میں بھی کیا تھی اس طرح، وقرأ بسم ربک الذی خلق، سورہ علق میں بھی کیا تھا، رواہ مسلم۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہ قول، ابن عمر سے کہتے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ السجدہ، آپ علیہ السلام سجدی کی آیت پڑھتے تھے، وَنَحْنُ عِنْدُ، ہم بھی پاس ہوتے تھے، فَيَسْجُدُ وَنَسْجُدُ مَعَهُ، جب وہ سجدہ تلاوت کرتے تھے ہم بھی ساتھ کرتے تھے، فَنَزْدَحِمُ، بعض اوقات ہم میں سے جمع ہو جاتے، رش اور ازدحام ہو جاتا، حَتَّى مَا يَجِدُ أَحَدٌ لِجَبْهَتِهِ مَوْضَعًا يَسْجُدُ عَلَيْهِ، کہ زیادہ رش کی وجہ سے بعض وقت ہمارے لیے پیشانی رکھنے کی جگہ بھی نہیں ہوتی تھی، تو پھر کیا کرے اسی صورت میں ایک شخص دوسری کی پیٹھ پر پیشانی لگا سکتا ہے، متفق علیہ۔ وعن زید بن ثابت رضی اللہ عنہ قول قرأت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والنجم، میں نے سورہ نجم آپ علیہ السلام کے پاس پڑھی، یعنی آپ علیہ السلام کو سنائی، فلم یسجد فیہا، سجدہ نہیں کیا۔ تو اب یہاں پر اس کا یہ مطلب نہیں کہ سجدہ اس میں ضروری نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ بالفور آپ علیہ السلام نے سجدہ نہیں کیا، بعد میں کیا۔ نماز والا سجدہ تو نماز میں کرنا پڑے گا نا، لیکن اگر نماز سے باہر کوئی تلاوت کرے اس وقت ضروری نہیں ہے، ذرا تاخیر بھی کر سکتا ہے، یا یہ ممکن ہے کہ آپ علیہ السلام اس وقت بوضو نہیں تھے نا، اسی لیے آپ علیہ السلام نے اس وقت سجدہ نہیں کیا، بعد میں کیا تھا، یا وقت مکروہ تھا، تو پتہ چلے گا کہ بالفور سجدہ کرنا ضروری نہیں ہے، تاخیر کرنا جائز ہے۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ قول، ابن عباس سے کہتے سجدۃ الصاد، سورہ صاد والا جو سجدہ ہے نا، یہ لفظ لوگ کہتے سجدہ، سجدہ سجدہ بھی چلو کہ دو لوگوں میں مشہور ہے، لیکن سجدہ کہا جاتا ہے یہ لفظ زیادہ تر، سجدہ نجدہ۔ لیس من عزائم السجود، سورہ صاد والا جو سجدہ ہے نا یہ واجب نہیں، لیس من عزائم کا کیا معنی، فرائض میں سے نہیں، ہم بھی کہتے کہ فرض تو نہیں ہے، ہاں کیا ہے، واجب ہے۔ امام شفیع صاحب اس کو نکال رہے نا، اسی سے امام شفیع نے استدلال کیا کہ دیکھے سورہ صاد والا سجدہ واجب نہیں۔ وقد رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یسجد فیہا، آگے کہہ رہا کہ میں نے آپ علیہ السلام کو دیکھا تھا کہ سورہ صاد میں کیا کرتے تھے، سجدہ کرتے تھے۔ تو ہم بھی کہتے کہ چلو سجدہ کیا ہے، بعد میں تو کیا تھا۔ وفی روایت قال مجاہد، مجاہد سے کہتے ہیں قلت لابن عباس، میں نے ابن عباس سے پوچھا اسجد فی الصاد، کیا میں صاد میں سجدہ کروں یا نہ کروں، کر لوں؟ فقرأت، اس نے آیت پڑھ لی، ومن ذریتہ داود و سلیمان، حتی تا، یہاں تک کہ جب یہاں پر اس نے آیت پہنچے فبہداہ مقتدہ، کہ اے پیغمبر ان پیغمبروں کی طریقے پر آپ چل، تو یہاں پر دیکھیں امر کا صیغہ ہے نا، فبہداہم اقتدہ، ان کی طریقے پر چل، ان کا جو کیا ہے راستے اس پر چل، تو چلنے کا حکم کیا ہے، واجب ہے نا، تو پتہ چل گیا کہ یہ واجب ہے۔ فقول فرمایا، تو پھر فرمایا کہ فقول نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم ممن امر یقتدی بہم، فقول آگے کہا کہ نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم ممن، تمہارے پیغمبر بھی تو ان میں سے ہے نا، کہ امر ان یقتدی بہم، کہ اس کو حکم ملا تھا کہ پیغمبروں کی تابعداری کرے، ان کی طریقے پر چلے، ان کی اسوہ حسنہ پر چلے، تو ہمیں بھی یہ حکم ہے۔ رواہ البخاری۔ الفصل الثانی، عن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ قول، عمر سے کہتے اقرأنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 15 سجدة فی القرآن، پیغمبر علیہ السلام نے مجھے قرآن کریم میں 15 سجدے پڑھائے ہیں۔ 15 تو نہیں ہے نا، یہ کس کا مذہب ہے، یہ امام احمد صاحب کا مذہب ہے 15 سجدوں والا۔ منہا 3 فی المفصل، 3 سورہ مفصل میں ہے، مفصل سے کیا صورت میں رد نیچے حاشیے میں لکھو نا بین سطور، سورہ نجم، سورہ انشقاق، سورہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، تو 3 یہ ہو گئے نا۔ وفی سورۃ الحج سجدتین، سورہ حج میں 2 سجدے ہیں، کس کا مذہب امام احمد کا، ہمارے نزدیک سورہ حج والے دوسرا سجدہ واجب نہیں ہے، ہاں اگر کوئی کرے تو گناہ کی کوئی بات نہیں، کر سکتا ہے، مسنون تو ہے، مستحب۔ رواہ ابو داود وابن ماجہ۔ وعن عقبۃ بن عامر رضی اللہ عنہ قول،
عقبہ صاحب کہتے قلت یا رسول اللہ، میں نے آپ علیہ السلام سے پوچھا اور کہا فضیلت سورۃ الحج، یا رسول اللہ یہ جو سورہ حج کو فضیلت ملی ہے نا، یہ تو اس وجہ سے نا کہ بأن فیہا سجدتین، کہ اس میں سجدے 2 ہے۔ قل فرمائے نعم، ہاں بالکل یہ صحیح ہے، لیکن ومن لم یسجدہما، جو سجدہ ان دونوں کا نہیں کرے گا نا، فلا یقرأہما، وہ ان دونوں کو نہ پڑھے۔ کیا مطلب ہے کہ جب کرے گا نا تو کیا کرے گا، پڑھے گا تو سجدہ بھی کرے گا۔ رواہ ابو داود والترمذی وقال هذا حدیث لیس اسناد بالقوی، اس کی سند قوی نہیں ہوا۔ فی المصابیح، مصابیح میں یہ لفظ ہے کہ فلا یقرأہا، اس کو نہ پڑھے گا۔ کہ دیکھیے یہاں پر کیا ہے، ایک سجدے کی طرف اشارہ ہے، اور یہاں پر کیا کہتا فلا یقرأہما، وہاں پر تصنیع کا لفظ آیا ہے نا، تو اگر فلا یقرأہا کو لے تو پھر ہمارا مذہب ہے کہ سورہ حج میں ایک سجدہ ہے، اگر یہ لے فلا یقرأہما تو پھر کس کا مذہب ہوگا؟ امام احمد صاحب کا، کما فی شرح سنہ، جس شرح سنہ میں ہے۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہ، ابن عمر صاحب سے روایت ہے۔ اب دیکھیے سورہ حج میں کتنے سجدے ہیں؟ امام شفیع، امام احمد کے صاحب کے نزدیک اس میں دونوں سجدے کیے جائیں گے، امام صاحب کے نزدیک صرف ایک سجدہ ہے۔ ہمارے جو دلائل وہ یہاں پر خود آئے ہیں کہ یہاں پر جو آیا ہے نا قرآن کریم میں کہ اے الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، تو اسی سجدہ صلاتیہ مراد، سجدہ تلاوتیہ مراد نہیں ہے۔ اور اس طرح سے ابن عباس سے روایت آیا ہے نا کہ سورہ حج میں پہلا والا سجدہ واجب ہے، دوسرا واجب نہیں ہے۔ اس نے خود کہا کہ ان الاولی عزیمۃ والاخری تعلیم۔ جمہور حضرات امر سے کی دلیل سے استدلال کرتی کہ وہ پہ سورۃ الحج سجدتین۔ جواب ہم یہ دیں گے نا کہ ابن عباس سے کی جو حدیث ہے نا، اس کے مقابلے میں عمر سے کی حدیث مرجوح ہے۔ اس کے علاوہ حضرات حنابلہ یہ دلیل بھی پیش کرتے کہ عقبہ صاحب نے کہا تھا کہ فضلت سورۃ الحج بین فی سجدتین، تو ہم اس کے جواب میں یہ کہیں گے نا کہ یہ حدیث بھی ابن عباس کی حدیث کے مقابلے میں کمزور ہے۔ اور خود یہاں پر ترمذی سے اب نے کہا کہ ھذا حدیث لیس اسنادہ بالقوی، اور یہاں پر سورہ سواد کا مسئلہ بھی، سورہ سواد میں سجدہ ہے یا نہیں؟ امام ابو حنیفہ، مالک، احمد سے کے نزدیک سورہ سواد میں سجدہ تلاوت، امام شفیع سے کے نزدیک سورہ سواد میں سجدہ تلاوت نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ سجدہ واجب نہیں بلکہ سجدہ شکر ہے، اگر کوئی کرے گا ٹھیک ہے، نہیں کرے گا تو ضروری نہیں۔ ہمارے نزدیک دلیل یہ ہیں کہ دیکھیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کیا کر رہے تھے، ممبر پر سورہ سواد وغیرہ پڑھ رہے تھے نا، جب سجدی کی جگہ پر پہنچ گئے تو وہاں پر اتر گئے، سجدہ کیا، لوگوں نے بھی ساتھ کیا تھا۔ اور شافعی سے استدلال کرتے ہیں نا کہ سجدۃ السواد لیس من عزائم السجود، کی عزائم میں سے نہیں۔ ہم جواب دیتے کہ یہاں پر کس کی نفی ہے؟ فرضیت کی نفی ہے، وجوب کی نفی نہیں ہے۔ اور دیگر دلائل سے ثابت ہے نا کہ سورہ سواد والا سجدہ بھی کیا ہے، ضروری ہے۔ آگے کہہ رہے وعن ابن عمر رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سجد فی صلاۃ الظہر، ظہر کی نماز میں سجدہ کیا تو ثم قام، پھر اٹھے، فرکع، رکوع کیا، فرأوا، تو انہیں لگا کہ انه قرأ تنزیل السجدہ، کہ اس نے کیا کر دیا، سورہ الف لام میم تنزیل سجدہ پڑھ لیا۔ رواہ ابو داود۔ وعنہ انہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ علینا القرآن، آپ علیہ السلام قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے، فإذا مر بالسجدہ، جب سجدی کی جگہ پر گزرتے نا تلاوت سے، آیت سے، تو کبر تکبیر کرتے تھے، وسجد، سجدہ کرتے تھے، وسجدنا معه، ہم بھی ساتھ سجدہ کرتے تھے۔ رواہ ابو داود۔ آگے کہہ رہے وعنہ انہ قول، اسی مذکورہ صحابی سے روایت وہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ انہ قول ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرأ عام الفتح سجدتاً، جس سال مکہ فتح ہوا تھا نا، اس سال آپ علیہ السلام نے آیت سجدہ پڑھ لی، فسجد الناس کلہم، سب نے اس کے ساتھ سجدہ کیا تھا، منہم الراکب، کوئی سواری کی حالت میں تھا، والساجد، کوئی سجدہ کر رہا تھا، علی الارض، زمین پر، حتی ان الراکب لا یسجد علی یدہ، اور جو کیا تھے سواری پر تھے نا، وہ کس پر سجدہ کر رہے تھے؟ اپنے ہاتھوں پر۔ رواہ ابو داود۔ تو یہاں اشارہ اس کی طرف کر رہے نا کہ جو آدمی سواری پر ہونا، اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ سجدی کے لیے نیچے اتر جائے، یعنی اگر ایک آدمی کیا کر رہا تلاوت کر رہا نا، اس کی تلاوت باہر والا آدمی سنے، سواری پر بیٹھا ہوا تو اس سجدہ تلاوت کرے گا،
اور اس سجدے تلاوت کے لیے زمین پر اترنا ضروری نہیں ہے۔ آگے روایت وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم یسجد فی شیء من المفصل، مفصلات صورتوں میں آپ علیہ السلام نے سجدہ نہیں کیا تھا منذ تحول الی المدینہ، جب سے مدینہ تشریف لائے ہیں۔ رواہ ابو داود۔ اب یہاں پر دوسرا مسئلہ ہے کہ مفصلات میں سجدہ ہے یا نہیں، یہ جو مفصل صورتیں ہیں، مفصل صورت سے یہی 3 صورتیں مراد ہیں نا جو بتائی کہ سورہ انشقاق اور علق وغیرہ بروج، یہ جو صورتیں ہیں نا یہاں پر وہ مراد ہے۔ امام ابو حنیفہ، احمد، شافعی رحمہ اللہ ان حضرات کے نزدیک یہ 3 سجدے ثابت ہے۔ امام مالک سے کہتے ہیں کہ مفصلات کے جو سجدے ہیں نا یہ نہیں ہیں۔ وہ کیا کر رہے ہیں، سجدوں کی تعداد اس کے نزدیک 11 ہے نا، یہ 3 سجدے بھی نکال رہے۔ ہمارے لیے دلیل کیا ہے؟ ابن مسعود سے کی دلیل ہے کہ آپ علیہ السلام نے سورہ نجم پڑھتا اس میں بھی سجدہ کیا تھا، تو سورہ نجم والا بھی ثابت ہو گیا۔ اس طرح سے ابن عباس سے کی دلیل ہے کہ ہم نے آپ علیہ السلام کے ساتھ نجم کی صورت میں سجدہ کیا تھا، مشرکین وغیرہ سب نے کیا تھا۔ اور اس طرح ابو ہریرہ کی دلیل ہے، حدیث ہے، وہ ہمارے لیے دلیل ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس نے سورہ انشقاق میں اور سورہ اقرأ بسم ربک الذی میں سجدہ کیا تھا۔ امام مالک سے اب اسی دلیل کرتے کہ زید سے اب تو کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ نجم میں سجدہ نہیں کیا، تو ہم کہتے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے، فوری سجدہ نہیں کیا تھا، بعد میں کیا تھا، فوراً نہیں کیا تھا، اور فوراً ضروری نہیں ہے۔ اور یہاں پر بھی ابن عباس کی دلیل سے استدلال کرتے کہ آپ علیہ السلام نے مفصلات صورتوں میں سجدہ نہیں کیا، تو اس کا جواب ہم یہ دیتے کہ دیکھیں ابو ہریرہ سے اب جو ہے نا متأخر الاسلام صحابی ہے، اس نے 7 ہجری میں اسلام لایا تھا، اور یہ کیا ہے، مثبت ہے۔ ابن عباس سے اب جو ہے متقدم الاسلام ہے، اس نے بہت پہلے اسلام لایا تھا، اور وہ کیا ہے، نفی ہے، نفی کر رہے ہیں نا۔ اور قاعدہ یہ ہے کہ وہ راوی جو متأخر الاسلام ہو اور مثبت ہونا، یہ راوی اس راوی پر مقدم ہوتا ہے جو نفی ہو اور متقدم الاسلام ہو۔ اور دوسری دلیل ہمارے پاس یہ کہ دیکھیں مذکورہ احادیث کے مقابلے میں یہ جو اوپر کی حدیث ہے نا ابن عباس سے کہ یہ حدیث مرجوح ہے، تو یہ ان حدیث کے مقابلے میں کیا نہیں ہے، قوی نہیں ہے۔ وعن عائشة رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی سجود القرآن باللیل، جب رات کو سجدہ تلاوت والی جو آیت نا جب وہ پڑھتے تھے تو یہ الفاظ کہتے تھے، سجد وجہی للذی خلقہ، میرے چہرے نے اس رب کے لیے سجدہ کیا جس نے اس کو پیدا کیا ہے، وشق سمعہ وبصرہ، اور اس نے اس میں آنکھ کان وغیرہ لگائے، بحولہ وقوتی، اپنی طاقت سے۔ رواہ ابو داود الترمذی والنسائی وقال الترمذی هذا حدیث حسن صحیح۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال، یہ کہتے جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص آپ علیہ السلام کے پاس آیا، فقال کہا یا رسول اللہ رأیتنی اللیلۃ، کل میں نے رات کو خود دیکھا نیند میں، وانا نائم، میں سو رہا تھا، کأنی اصلی خلف شجرۃ، گویا میں ایک درخت کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں، فسجدت، جیسے میں نے سجدہ کیا، فسجدت الشجرۃ لسجودی، تو درخت نے بھی میرے ساتھ سجدہ کیا، فسمعتها تقول، تو میں نے سنا وہ درخت یہ کلمات کہہ رہا تھا، اللہم اکتب لی بہا عندک اجرا، یا اللہ اس سجدی کی وجہ سے میرے لیے کیا کر دے، اجر لکھ دے، وحط عنی بہا، اور مجھ سے گناہ کم کرے، وزرن بوجھ، وجعلها لعندک ذخرا، میرے لیے ذخیرہ کر دے، وتقبلها منی کما تقبلت من عبدک داود، مجھ سے ایسا قبول کیجیے جس سے حضرت داود علیہ السلام سے آپ نے قبول کیے تھے۔ قول ابن عباس سے کہتے فقرأ النبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدتا، پیغمبر علیہ السلام نے بھی سجدی کی آیت پڑھی، ثم سجد، سجدہ کیا، فسمعته وهو يقول مثل ما اخبره الرجل عن قول الشجرہ، جس آدمی نے درخت کے کلمات آپ علیہ السلام کو سنائے تھے نا، وہی کلمات حضرت رسول اللہ علیہ السلام سجدے میں کہہ رہے تھے۔ سجدے میں ذکر وغیرہ بھی کر سکتے اگر کہنا چاہے۔ رواہ الترمذی وابن ماجہ الا انہ لم یذکر وتقبلها منی کما تقبلتها من عبدک داود، ابن ماجہ میں یہ الفاظ نہیں آئے ہیں۔ قول الترمذی، ترمذی سے کہتے هذا حدیث غریب۔ الفصل الثالث عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قرأ والنجم اذا ہوا، یہ صورت پڑھ لی، پس سجد پہ اس میں سجدہ کیا، وسجد من کان معه، سب نے اس کے ساتھ سجدہ کیا، غیر ان شیخا من قریش، کہہ رہے کہ قریش کے ایک آدمی تھا، ایک بوڑھا، اخذ کفا من حسا و تراب، اس نے کنکریزو کا یا مٹی کا ایک کیا کر کے، مٹی سے ایک مٹی بھر کے،
فرف و الی جبہتہ، چہرے کی طرف اٹھا کے پیشانی کی طرف اور اس پر پیشانی لگائی. وقال اور کہا یکفینی ھذا میرے لیے کافی ہے، نہ تکبر کی وجہ سے سجدہ نہیں کر رہا تھا. قال عبداللہ سے پھر آگے کہتے کہ آدمی کون تھا تمہیں معلوم ہے؟ یہ وہی آدمی تھا لقد رأیتہ بعد میں نے یہ دیکھا تھا قتل کافرا، بدر کی جنگ میں کافر ہو کر مر گیا تھا، مردار ہو گیا تھا. متفق علیہ. وزاد البخاری فی روایت وہ امیہ بن خلف. یہ آدمی کون تھا؟ امیہ بن خلف تھا. یعنی یہ کلمات جب آپ علیہ السلام نے پڑھ دی نا سورہ کس میں، سورہ والنجم اذا ہوا میں، تو بہت سارے لوگوں پر روب جو ہے کیا ہو گیا تھا، چھا گیا تھا. کافروں نے بھی سجدہ لگایا تھا. جس سے بعض اوقات کسی چیز کا اثر ہوتا ہے نا، بعض اوقات اگر کوئی تقریر یا خطبہ دیتے تو اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ بھی متاثر ہو جاتے ہیں، بعض اوقات کافر متاثر ہو جاتے ہیں. لیکن ایک شخص نے سجدہ نہیں کیا تکبر و غرور کی وجہ سے، یا شیطان تھا یا امیہ بن خلف تھا. وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سجد فی صاد، سورہ صاد میں سجدہ کیا تھا. وقال پھر آگے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سجدہ داؤد توبتاً، کہ داؤد علیہ السلام نے تو توبہ کے لیے یہ سجدہ کیا تھا نا. وَنَسْجُدُهَا شُكْرًا، ہم شکر کے لیے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی تھی. چلو شکر کے لیے، پھر بھی کیا ہے اللہ کا شکر واجب ہے. تو یا پر شکران سے لوگ استدلال کرتے کہ سورہ صاد اللہ سجدہ کیا نہیں ہے، واجب نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ واجب ہے. رواہ النسائی.